انڈیا کے متنازع مبلغ اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دورے میں ذاکر نائک کے ساتھ ان کے بیٹے شیخ فارق نائک بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز 5 اور 6 اکتوبر کو کراچی میں، 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور میں، 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونا طے پائے ہیں۔ اس دورے کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوشل میڈیا پیج پر بھی معلومات فراہم کی گئی ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس دورے کی دعوت دی ہے۔ ذاکر نائک انڈیا میں منی لانڈرنگ و اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے میں ملزم ہے۔ وہ اس وقت ملیشیا میں مقیم ہے۔ انڈین حکومت ان کی حوالگی کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں ذاکر نائک کا پاکستان آنا انڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ذاکر نائک کے دورہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی مختلف رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ذاکر نائک کو پاکستان مدعو کرنے پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ حسین حقانی سن 2008 سے 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، پاکستان کو اس دعوت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ مذہبی بنیاد پرستوں کو دعوت دینے سے ملک کی شبیہ متاثر ہوگی۔ بنیاد پرست مبلغین پاکستان کے اپنے ہی کافی ہیں، باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا میں ذاکر نائک کے لیے مسائل بڑھے تو وہ ملیشیا چلے گئے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی یوٹیوبر نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ آپ انڈیا کیوں نہیں جا سکتے، اور جب آپ ملیشیا گئے تھے تو آپ نے پاکستان آنے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ذاکر نائک نے جواب دیا تھا کہ میرے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا آسان ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہاں جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اٹھاؤ۔ اگر میں پاکستان جاتا تو وہ مجھ پر ISI سے وابستہ ہونے کا الزام لگا سکتے تھے، اسی وجہ سے میں پاکستان نہیں گیا۔ انڈیا جانے کے امکانات کے بارے میں ذاکر نائک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، انڈیا جانا بہت آسان ہے، باہر نکلنا مشکل ہے۔ بلانے کے لیے تو وہ ریڈ کارپٹ بچھا دیں گے کہ آؤ اور اندر جیل میں بیٹھو، ظاہر ہے کہ گرفتار کر لیں گے۔ ان کی فہرست میں نمبر 1 دہشت گرد ذاکر نائک ہی ہے۔ پیس ٹی وی پر جس پر ذاکر نائک کی تقاریر نشر ہوتی ہیں، انڈیا، برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت کچھ ممالک نے اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ذاکر نائک پیس ٹی وی کے مالک بھی ہیں۔ ذاکر نائک کو اپنی تقریروں میں اسلام کے بارے میں بات کرتے سنا جا سکتا ہے۔ سن 2015 میں ذاکر نائک کو سعودی عرب نے اسلام کی خدمت کرنے پر اپنے باوقار ایوارڈ سے نوازا تھا اور انہیں شاہ سلمان نے یہ اعزاز دیا تھا۔ اس اعزاز سے تقریباً 15 سال پہلے سن 2000 کے آس پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر نے بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ بعد میں ذاکر نائک پر اسلام کو دوسرے مذاہب سے برتر قرار دینے اور دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ذاکر نائک کی تقاریر کو جنون پھیلانے والی قرار دیا گیا، لیکن ذاکر نائک کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب 2016 میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کے حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھے۔ 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر سنڈے کے دھماکوں میں 250 افراد کی ہلاکت کے بعد بھی ذاکر نائک کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2021 میں وزارت داخلہ نے ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر عائد پابندی کو 5 سال کے لیے مزید بڑھا دیا۔ اس کے بعد ذاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملیشیا چلے گئے۔ حکومت ہند نے ذاکر نائک کو مفرور قرار دے دیا۔ ذاکر نائک کا پیس ٹی وی کا YouTube چینل بھی انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ گزشتہ برسوں میں ایسے کئی مواقع آئے جب ذاکر نائک کی حوالگی سے متعلق خبریں آئیں۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے، لیکن ذاکر نائک کو وہاں سے اسی صورت میں انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے جب وہ ملیشیا میں کسی تنازع یا غلطی کے مرتکب ہوں۔ ظاہر ہے کہ ذاکر نائک کوشش کریں گے کہ ان سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ایسے میں ان کا پاکستان آنا اور عوامی خطاب کرنا کیسا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔